السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور چند خطے کی بڑی اہم خبریں ہیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک مجھے ان کنفرم نیوز ہے، پہلے میں وہ آپ سے شیئر کر دوں. اور آج شام تک کسی وقت تک امید تو ہے کہ اس کی کنفرمیشن آ جائے گی. اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کو قرضہ دینے سے اس نے انکار کیا. وہ جو ایک قسط اس نے دینی تھی، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم کئی چیزوں پہ جو سبسڈی دے رہے ہیں اس کو فوری طور پہ ختم کریں، ورنہ وہ قرضہ نہیں دیں گے. اب حکومت کا پرابلم ہے کہ اگر وہ سبسڈی ختم کرتے ہیں تو ایک دم سے ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان آ جائے گا. تو اب پولیٹیکل انسرٹنٹی اتنی ہے کہ میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ مہنگائی کا یہ طوفان شروع کر دے. اور اس کے بعد اپوزیشن بھی سڑکوں پہ آنا شروع ہو رہی ہے، پی ڈی ایم بھی آنا شروع ہو رہی ہے. مریم نواز نے کل فیصل آباد میں جو جلسہ کیا، اور مولانا فضل الرحمان نے، وہ اس کے لوگ تو اترے نہیں تھے جتنے ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے، لیکن وہ چارجڈ کراؤڈ تھا بہت. اور میں آپ کو بتاؤں کہ فیصل آباد میں یہ چھٹی کا دن نہیں تھا. چھٹی فیصل آباد میں جمعے کے دن ہوتی ہے، اس لیے جو ہے یہ کہنا کہ ورکنگ ڈے پہ لوگ اتنے ہی آتے ہیں تو وہ جائز ہوگا بہرحال. لیکن یہ ہے کہ اگر تو یہ خبر صحیح ہے تو پھر پاکستان میں 15 دن کے بعد مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ آ جائے گا. لیکن اس وقت جو ورلڈ ہنگر انڈیکس ہے اس نے تو ایک الارم بیلز بجا دی ہیں اسپیشلی انڈیا کے لیے. اور وہ کہتا ہے کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 1 ارب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، اور خطِ غربت کے تو بہت نیچے ہیں. ان کو ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہو رہی، اور اس میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ ہندوستان کی ہے. تو مودی کا جتنا ڈرامہ تھا ایک شائننگ انڈیا کا اور ایک فلرشنگ انڈیا کا، ایک طاقتور انڈیا کا، وہ بالکل کرمبل ہو رہا ہے. سو مچ سو کہ انڈیا کا جو انڈیکس ہے ایکچولی وہ ہنگر انڈیکس، وہ تقریباً افغانستان کے قریب ہے. اور پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، اپنے علاقے کے جتنے لوگ ہیں ان سب سے وہ بہت زیادہ خطرے کی حدود کو پار کر گیا ہے. اگر میں تفصیل پڑھوں اس کی تو وہ کہتے ہیں کہ جی بھارت میں غربت کی سطح جو ہے وہ خطرناک حد تک ہے. اور یعنی پہلے بھارت 94 نمبر پہ تھا، 94 نمبر پہ تھا، لیکن اس سال اس کی پوزیشن اتنی خراب ہو گئی ہے کہ وہ افغانستان یا پھر نائجیریا اور کانگو جیسے افریقن ممالک جو ہیں ان کی سطح پہ وہ آ گیا ہے، اور 100 سے اوپر چلا گیا. پاکستان جو ہے اتنی ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن پاکستان اس وقت 92 نمبر پہ ہے، اور یہ کوئی اچھی سچویشن نہیں ہے ایسے ملک کے لیے جس کا وجود جو ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر ہے، جس کا بیس جو ہے وہ ایگریکلچر ہے. وہ اگر 92 نمبر پہ ہے تو لمحہ فکری ہے. بنگلہ دیش 76 پہ ہے، نیپال بھی 76 پہ ہے. سری لنکا جو ہے اب وہ بہتر ہو گیا اور وہ 65 یعنی 65 نمبر پہ آ گیا. اور افغانستان کا 103 نمبر ہے، بھارت کا 102 نمبر ہے. تو یہ بہرحال ایک نئی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے. اب اس کو آپ کووڈ کہیں، بری پالیسیز کہیں، آپ اور ریزنز دے لیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. جو لوگ مر رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے کچھ بتا کے تو نہیں مر رہے ہوتے، وہ تو بھوک سے مر رہے ہیں. لیکن بنگلہ دیش میں فسادات کی ایک نئی لہر جو ہے وہ آ گئی ہے، اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں ہندو اور مسلم آبادیاں جو ہیں انہوں نے آپس میں کلیشز شروع ہو گئے ہیں. پچھلے 6 مہینے کے اندر ان میں تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا. بنگلہ دیش میں ابھی 2 دن پہلے ایک مندر کے اوپر حملہ ہوا جس کی وجہ سے 6 ہندو تو ہیں وہ فوری طور پہ ہلاک ہو گئے اور جہنم واصل ہو گئے. اور وہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک خطرے کا ٹرینڈ ہے، کیونکہ پچھلے چند مہینے میں 179 ہندوز جو ہیں وہ وہاں پہ شدید زخمی ہوئے ہیں، اور کافی ان میں سے مارے بھی گئے ہیں. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ ہندو برادری جو بنگلہ دیش میں ہے ان کی آبادی تقریباً 10% ہے، اور یہ 10% والے جو ہیں یہ روز کوئی نہ کوئی اشتعال انگیز حرکت کرتے رہتے ہیں بنگلہ دیش میں. آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش کا مسلمان ہے، اور وہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے عقیدے کے بڑے قریب ہیں، اور ان کا ایمان ماشاءاللہ بڑا مضبوط ہے. اور وہ نہیں ٹالریٹ کرتے کہ اگر ان کے مذہب کے خلاف کوئی آپ غلط بات کریں. وہ کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، تو جب ان کے خلاف کوئی کرتا ہے تو پھر وہ ریئیکٹ بڑی اسٹرانگلی کرتے ہیں.
اب ہوا کیا کہ کچھ دن پہلے ایک تصویر وہاں پہ وائرل ہوئی کہ ایک مندر تھا، وہاں پہ ایک بھگوان کی مورتی بنی ہوئی تھی، اس کے گھٹنے پہ کسی بدبخت نے، کسی ملعون نے قرآن پاک کا، کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کا نسخہ رکھا ہوا تھا، اور اس کی تصویر وائرل ہو گئی۔ تو اس کے بعد وہاں پہ پوجا پاٹ جاری تھی، اور وہ دیے شیے جلا رہے تھے اور گھنٹیاں بجا رہے تھے مندر میں، تو تقریباً 200 افراد آئے اور انہوں نے آ کے وہاں پہ ہلہ بول دیا، اور انہوں نے خوب ڈانگ سوٹا جو ہے وہ وہاں پہ چلایا بھرپور طریقے سے، جن میں سے اس مندر کا جو محتمم تھا، جو انچارج تھا، وہ بھی مارا گیا، ہلاک ہو گیا، اور باقی کافی لوگ بھی جہنم واصل ہوئے۔ ابھی تک پولیس نے 90 افراد کو تو گرفتار کر لیا۔ یہ وائڈ سپریڈ ہے، یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، یہ وائڈ سپریڈ ہے۔ بنگلہ دیش میں تقریباً 12 ریاستوں میں اس وقت جو ہے ہندو مسلم فسادات جو ہیں وہ پھوٹ پڑے، اور وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ مسلمانوں نے یہ کہہ دیا کہ جو مرضی ہو جائے، ہم نے اپنے مذہب کی بے حرمتی برداشت نہیں کرنی۔ اچھا، جو ان کی جو وزیر اعظم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ حتی الامکان اس کی کوشش ہے کسی طرح ہندوستان کے قریب رہے، اس کو ہندوستان ایک بہت بڑی منڈی نظر آتا ہے، اور اس کو اپنی وہ پولیٹیکل اسٹرینتھ نظر آتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ ہندو نواز پالیسیز بناتی رہتی ہے، اور انڈیا کو خوش کرنے کی چیزیں کرتی رہتی ہے۔ تو اب یہ جو بے حرمتی ہے، یہ برداشت نہیں ہے، تو وہاں پہ اب جو ہے وہ گولیاں بھی چل رہی ہیں، آنسو گیس بھی چل رہی ہے، واٹر کیننز بھی چل رہے ہیں، پولیس ہر جگہ انوالوڈ ہو گئی ہے، کئی ریاستوں میں آ گئی ہے، لیکن اس وقت بنگلہ دیش جو ہے وہ پوری طرح ہندو مسلم فسادات کی گرپ کے اندر ہے، اور وہاں پہ یہ بھی ایک لوگوں کو بڑی تکلیف ہے کہ جس طرح سے ہندوستان کے اندر مسلمان لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، آبویسلی رشتہ دار ہوتے ہیں، واقف ہوتے ہیں، خبر بھی سنتے ہیں، اور مسلمان تو ویسے بھی بھائی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، بہنیں ہوتی ہیں، تو لوگ ریئیکٹ تو کریں گے پھر، اور پھر وہ بالکل بھی کوئی چیز برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن ایک جو اچھی خبر ہے آج کے دن، پورے دن کے ٹریڈیشنل رائیول سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات بہت بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے 5 سال میں سعودی ایران یہ ڈپلومیٹس کی بیہائنڈ سینز اتنی زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں جو آج سے پہلے نہیں ہوئی، یعنی ان کے کسی بھی ٹائم پہ نہیں ہوئی۔ اب سعودی عربیہ اگر جو ہے اپنی سوچ میں تبدیلی کر رہا ہے، تو وہ نہ صرف ایران اور سعودیہ کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک بڑی خوشائند بات ہوگی اور بڑی اچھی بات ہوگی۔ سعودی عربیہ جو ہے وہ ایران کو ایک اچھی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے طور پہ اب پورٹرے کرنا چاہ رہا ہے، تو جس سے ایران کو بڑا فائدہ ہے، ان کے پاس بڑھتا ہے، ٹریڈ وغیرہ بڑھتا ہے، ٹورزم بڑھتا ہے، اور ایران سعودیہ کو دیکھتا ہے کہ یہ عرب ممالک میں سب سے طاقتور ملک ہے، بڑی آبادی والا ملک ہے، آئی تھنک دوسرے نمبر پہ آتا ہے، تو وہاں پہ اگر ان کا ٹریڈ شروع ہوتا ہے تو ان کے لیے ایک بہت بڑی اور ایفلوئنٹ مارکیٹ ہے، اور ٹریڈیشنلی جو ان کے اوپر ٹریول بینس لگے ہوتے تھے ایرانی اہل تشیع کے اوپر کہ یہ عمرہ پہ نہیں کر سکتے یا حج پہ نہیں جا سکتے، ان ساری چیزوں میں نرمی کی کافی ابھی امید ہے۔ بلکہ سعودی عربیہ تو ایک سٹیپ آگے چلا گیا، وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ بشار الاسد اور ان کا ملک جو ہے اس کو عرب لیگ کا دوبارہ سے ممبر بنایا جا سکے کسی طرح، اور یہ اب بہت بڑا یو ٹرن ہوگا ان کی پالیسی میں، اسپیشلی ان کے اپنے اہداف میں۔ لیکن سعودیہ کا جو ویژن 2030 ہے، اس میں وہ بننا چاہتے ہیں ایکسیپٹیبل مسلم لیڈر آف دا ورلڈ، وہ بننا چاہتے ہیں انڈسپیوٹیڈ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خطے میں، اپنی عرب لیگ کے اندر وہ جو ہے ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہو۔ تو اب اگر تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو آپ کو میں بتاؤں کہ خطے میں بڑی میجر فضا تبدیل ہو رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم امہ کا آپس کا ٹریڈ اگر بڑھتا ہے، آپس کا اگر ڈائلاگ بڑھتا ہے، آپس میں اگر کلچرل ایکسچینجز ہوتی ہیں، تو یہ تمام امت مسلمہ کے لیے ایک بڑی ہی خوشائند بات ہے۔ اب انڈیا بڑی کوشش کر رہا ہے اس وقت کہ کسی طرح ایران اور بیجنگ کے تعلقات جو ہیں ان کے بیچ میں درار ڈالے، اور چابہار کی جو پورٹ ہے جو ایران نے انڈیا سے لے لی تھی اور وہ چائنا کو دے دی تھی، وہ کسی طرح اس پورٹ کو واپس لینا چاہ رہا ہے،
اور جو ہے اب انڈیا کے لیے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں. خطے میں ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر انڈیا کسی بھی طرح سے آگے اپنی یہ خط غربت سے آگے نکلنا چاہتا ہے کہ جو اس کی اتنی بڑی تعداد میں لوگ پاورٹی لائن کے نیچے جا رہے ہیں، تو اس کو BRI کا حصہ بننا پڑے گا، یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا چائنا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ حصہ بننا پڑے گا. لیکن اگر وہ یہ کرتا ہے تو وہ چائنا کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے، جو اگر ہاتھ ملاتا ہے تو امریکہ سے جتنی مراد لے رہا ہے، اور کوڈ گروپ میں جو چلا گیا ہے جس میں آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، انڈیا ہے، خود امریکہ ہے، عرب اور ممالک اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور نیول ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے. انڈیا ایک فن خان ٹارزن بننے کی کوشش کر رہا تھا خطے میں، لیکن چند دن پہلے ہی دوبارہ لداخ میں گلوان ویلی میں چائنیز آرمی نے اس کی آرمی کو جو کٹا، اس سے ان کو پتہ چل گیا کہ وہ کتنے پانی میں ہے. تو اب ان کے لیے ایک ڈیلیما ہے کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں. اوپر سے وہ رشین S-400 میزائل سسٹم جو لینا چاہ رہا ہے، اس پہ امریکہ نے کھل کر اس کو روکنے کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ دس جسٹ ناٹ آن. آرڈرز وہ پلیس کر چکا ہے، پیمنٹ وہ کر چکا ہے. اب اگر کینسل کرتا ہے تو دے اسٹینڈ ٹو لوز اے لاٹ آف منی، اور ان کے جو 72-75 سال پرانے تعلقات ہیں رشیا کے ساتھ، وہ خراب ہوتے ہیں، بری طرح خراب ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں. اور اگر وہ لے لیتا ہے تو جتنی امریکہ اور اسرائیل سے وہ ہیلپ لے رہا ہے اپنی ڈیفنس انڈسٹری کے لیے، ایگریکلچر انڈسٹری کے لیے، ٹریڈ میں اور چیزوں کے لیے، وہ ساری جو ہے جسے کہتے ہیں پنجابی میں کھو کھاتے بڑھ جاتی ہیں. تو اس وقت خطے میں بڑی تیزی سے چیزیں رونما ہو رہی ہیں، اور ان میں اکانومی جو ہے یہ ایک پری ڈومیننٹ فیکٹر ہے. ہر ملک کو اب بڑا کانسنٹریٹ کرنا ہے اپنے ملک کی اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے. اللہ کرے کہ جو IMF والی خبر ہے یہ غلط ہو جس نے بھی مجھے دی ہے، اور ورنہ ایک طوفان مہنگائی کا یہاں پہ بھی ایسا آنا ہے کہ سمجھ نہیں آئے گی. ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی. خیر، بجلی، پانی، گیس، تیل، آٹا، یہ سب کچھ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ ایک عام آدمی کا گزارا جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن یہ گلوبل فنومیناز ہیں، اور اس کو لڑنا بھی ہے، اور ہمیں خود سے لڑنا ہے اور خود سے اپنے آپ کو طاقتور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کا حامی اور ناصر ہو. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. مزید جو بھی خبریں آتی ہیں وہ اپڈیٹس میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.